اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی روٹین وظائف۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ ذکیل احمد۔ آج میں اپنے پیارے سے ویورز کے لیے ماہ رجب المرجب کی جمعرات اور جمعہ کے دن کا ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آیت کریمہ کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے لیے برکت و دولت کے دروازے کھول دے گا۔ تو ویورز، آئیے آیت کریمہ جو قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا یہ مجرب عمل اچھے طریقے سے سماعت کریں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، اور جو آپ لوز کر بیٹھیں اور اس کی وجہ سے آپ اس وظیفے میں نہ جانے شاید کامیابی حاصل پھر نہ کر سکے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے تاکہ ہر جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ اسے نوٹ کر سکے، اور پھر یہ عمل آپ ماہ رجب کی جمعرات اور جمعہ کے دن کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے اپنی بارگاہ سے برکت و دولت و رحمت کے دروازے کھول دے گا، یعنی کہ آپ کے ہاں رزق کی برسات ہونی شروع ہو جائے گی۔ اگر کم بھی ہوا تو خالق اس میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ برکت میرے مسلمان بھائیوں بہت ہی جو ہے وہ اہم چیز ہے۔ ہم شاید لفظ برکت کو ابھی صحیح طرح سمجھ بھی نہیں سکے، جانتے نہیں ہیں کہ جس مال میں برکت ہو اس مال میں ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا جو ہے آپ کے سامنے واقعہ جو ہے 1 منٹ کا بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں لفظ برکت سمجھ آ سکے کہ برکت کیا چیز ہے۔ ایک شخص جو اپنے والد صاحب کی بہت خدمت کرتا تھا، 4 بھائی تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان 4 بھائیوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ یہ جو والدہ تو فوت ہو گئی ہے، لہٰذا والد ہیں، ان کی خدمت کی ڈیوٹی اب چھوٹے بھائی کی لگاتے ہیں کہ وہ اب والد صاحب کی خدمت کرے گا۔ تو چھوٹا بھائی چونکہ جو ہے مالی لحاظ سے بہت کمزور تھا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے والد صاحب کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ شاید جانتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ آپ کو رزق وسیع ملے، رزق میں برکت آ جائے، زیادہ دولت آپ کے پاس آئے تو والدین کی خدمت کیا کرو۔ اس نے اپنے والد گرامی کی جو ہے وہ خدمت کرنی شروع کر دی۔ خدمت کرتے کرتے آخر وہ لمحات زندگی میں آن پہنچے کہ اس کے والد گرامی بالکل موت کے قریب چلے گئے۔ اب باپ نے ہاتھ اٹھائے اپنے بیٹے کے لیے تو دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرے بیٹے کو وہ رزق عطا فرما جس میں برکت ہو۔ اے میرے اللہ میرے بیٹے کو وہ رزق عطا فرما جس رزق میں برکت ہو۔ تو وہ جوان کہتا ہے میرے والد گرامی نے مجھے یہ دعا دی اور والد گرامی کا وصال ہو گیا، غسل کفن کا اہتمام کیا، جنازہ ہوا۔ دفن کے بعد جب کہتا ہے اس غم کی گھڑی سے فارغ ہوا، یعنی کہ وہ لمحات جو ہوتے ہیں مہمانوں کے آنے جانے کے، افسوس کرنے کے، جب وہ دن گزر گئے تو کہتا ہے میں رات کو سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی۔ وہ مجھے فرماتے ہیں بیٹا فلاں پہاڑی پر فلاں پتھر کے نیچے تیرے لیے 7 درم موجود ہیں، جاؤ وہ 7 درم اٹھا لو اپنے۔ وہ جوان عرض کرتا ہے بابا جی مجھے یہ بتائیں ان 7 درموں میں میرے لیے برکت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا برکت تو نہیں ہے۔ وہ عرض کرتا ہے بابا جان پھر میں وہ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ مجھے والد گرامی نے ایک دعا دی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو وہ رزق وہ دولت دینا جس میں اس کے لیے برکت ہو، تو جو بے برکتی چیز ہے میں اسے نہیں لینا چاہتا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ان بزرگوں کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا بیٹا جاؤ فلاں جگہ پر تمہارے لیے 5 یا 3 درم ہیں وہ اٹھا لو۔ اس نے عرض کی کیا میرے لیے ان میں برکت ہے؟ تو وہی جواب نہیں۔ کہنے لگے عرض کیا حضور پھر میں نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ مجھے والد گرامی کی دعا بہت اچھی لگی تھی۔ آخر اس سے تیسری مرتبہ
جب ان بزرگوں کی زیارت ہوئی تو انہوں نے فرمایا بیٹا جاؤ فلاں جگہ تمہارے لیے 1 درہم پڑا ہوا ہے وہ اٹھا لو۔ وہ جوان عرض کرتا ہے کیا اس میں میرے لیے برکت ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں ہاں تمہارے لیے اس میں برکت ہے۔ وہ جوان کہتا ہے میں چلا گیا، اب دیکھنا کہ پہلے 7 پھر 5 یا 3 اب 1 ہے، زیادہ تو پہلے تھے لیکن برکت نہیں تھی، 1 میں برکت ہے۔ دیکھے برکت چیز کیا ہے۔ وہ جوان کہتا ہے میں چلا گیا، میں نے اٹھایا، جب گھر کی طرف آ رہا سوچا میں بہت دن ہو گئے ہمارے گھر میں کوئی درم دینار نہیں تھے، اب مجھے پیسہ ملا ہے تو میں اس پیسے کا اپنی زوجہ کی خوشی کے لیے بازار سے مچھلی خریدتا ہوں تو وہ گھر لے جاتا ہوں۔ جو اس نے بازار سے مچھلی خریدنے کے لیے اس کو پیسے دیے جو مچھلی فروخت کر رہا تھا، تو اسے کہنے لگا یہ میرے پاس 1 درہم ہے، اس کی مجھے 2 مچھلیاں دے دیں۔ انہوں نے اب اس کو 2 مچھلیاں دے دی، وہ لے کر گھر آ گیا، اپنی زوجہ کو کہنے لگا ان کو کاٹو اور کاٹ کر یہ بناؤ، میں جو ہے نہا لوں، میں غسل کر لوں تو پھر مل کر کھاتے ہیں۔ وہ غسل سے فارغ ہوا تو بیگم نے اتنی دیر میں مچھلیوں کو کاٹا تو دیکھا پہلی مچھلی کے پیٹ میں 1 ہیرا ملا، اب اس نے دوسری کو کاٹا تو اس کے پیٹ سے بھی اسے 1 ہیرا ملا۔ جب یہ 2 ہیرے ملے اتنی دیر میں وہ غسل کر کے باہر نکلا تو وہ جوان کہتا ہے اپنی زوجہ کو ہاں مچھلی بناؤ تیار کرو۔ وہ کہنے لگی مچھلی تو بناتے ہیں، پہلے دیکھو یہ ان کے پیٹ سے ہمیں ہیرے ملے ہیں۔ اس نے کہا شکر اس اللہ پاک کا جس نے یہ عطا کیے ہیں۔ اب وہ چونکہ غریب آدمی تھا، مالی لحاظ سے کمزور تھا، وہ لے کر 1 ہیرا بازار چلا گیا، کہنے لگا میں کسی کو جا کر فروخت کرتا ہوں۔ اب ایک سنار کے پاس جا کر کہتا ہے میں نے یہ ہیرا فروخت کرنا ہے، اس کی کتنی قیمت مجھے ادا کرو گے؟ جب وہ سنار نے دیکھا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا اے جوان اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا، اگر ساری دکان کا سونا ہیرے زیورات آپ کو دے بھی دوں، رقم دے دوں، پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، یہ تو وقت حاکم ہی خرید سکتا ہے۔ اس جوان نے پکڑا اور چلا گیا وقت حاکم کے پاس، کہنے لگا میں نے یہ ہیرا فروخت کرنا ہے۔ اب وقت حاکم نے وزیروں کو بلایا اور ہیرے کی جانچ پڑتال کرنے والوں کو بلایا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بہت قیمتی ہیرا ہے، یہ تو آپ کے پاس لازماً ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا، جوان سے پوچھا کتنی قیمت؟ اس نے کہا 70 خچر مال کے لدے ہوئے مجھے دے دو اور میں یہ ہیرا تمہیں دیتا ہوں۔ بادشاہ نے 70 خچر اسے کو مال کے لدے ہوئے دیے، وہ لے کر گھر چلا گیا۔ اب دیکھو وہ مالا مال ہو گیا، ملا 1 درہم لیکن مال کتنا آ گیا، کیوں؟ یہ برکت ہے۔ اب وہ جوان گھر میں ہے تو کچھ دنوں کے بعد بادشاہ وزیر کہتے ہیں بادشاہ کو کہ یہ 1 نہیں یہ تو جوڑی ہوتی ہے، 2 ہوتے ہیں، اس جوان کا پتہ لگاؤ اور اس سے دوسرا بھی پوچھو۔ اب اس جوان کے گھر بادشاہ آتا ہے وزراء کے ساتھ، اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میرے گھر میں دوسرا ہے، کہا پھر ہمیں وہ بھی دو۔ وہ کہنے لگا ایسے نہیں ملے گا، اب اگر آپ نے وہ ہیرا خریدنا ہے تو ہمیں اس کی قیمت پھر ادا کرنی ہوگی۔ کہا کتنی قیمت؟ کہا اب آدھی بادشاہی مجھے دو گے۔ اس نے کہا پہلے اتنی نہیں لی تھی؟ اس نے کہا پہلے اس لیے نہیں لی تھی کہ پہلے مجھے ضرورت تھی، اب تمہیں ضرورت ہے، تو اس کو آدھی بادشاہی دی اور اس سے دوسرا ہیرا خریدا۔ اب 1 درہم میں کتنی برکت ہے، تو اللہ پاک آپ کے لیے تھوڑے سے مال میں برکت پیدا فرمائیں گے اگر آپ اس آیت کریمہ کا وظیفہ کریں گے۔ تو آئیے آیت کریمہ جو پارہ نمبر 17 کی آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس آیت کریمہ کی 1 تسبیح جمعرات اور 1 تسبیح جمعے کو پڑھنے کے بعد آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ کر کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اے اللہ میرے لیے اپنی جو ہے بارگاہ سے دولت کے دروازے کھول دے اور میرے لیے تھوڑی سی دولت میں برکت عطا فرما۔ جب یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ جو بہت ہی پیارے سی وظیفے کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، امید کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اب میں اجازت چاہوں گا، جاتے ہوئے ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر میرے چینل ڈیلی روٹین وظائف کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے جائیں
ساتھ بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچے، آپ دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ملتے ہیں نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔